اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثانی والعشرون سبق نمبر 22۔ انشاءاللہ ہم اس درس میں سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ حامد طبیب، حامد ڈاکٹر ہیں، زوجتہ مدرسۃ ان کی بیوی ٹیچر ہیں، اسمہا آمنۃ ان کا نام آمنہ ہے، حامد لہ اربعۃ ابناء حامد کے 4 بیٹے ہیں، ہم حمزۃ و عثمان و احمد و ابراہیم، وہ حمزہ، عثمان، احمد اور ابراہیم ہیں۔ احمد و حمزۃ طالبان، احمد اور حمزہ دونوں طالب علم ہیں، احمد طالب مجتہد و حمزہ طالب کسلان، احمد محنتی طالب علم ہے اور حمزہ سست طالب علم ہے۔ قال یوسف نے کہا عندی 5 اقلام، میرے پاس 5 قلمیں ہیں، ھذا قلم احمر، یہ لال قلم ہے، وھذا قلم ازرق، اور یہ بلو قلم ہے، وھذا قلم اخضر، اور یہ ہرا پین ہے، وھذا قلم اسود، اور یہ کالا قلم ہے، وھذا قلم اصفر، اور یہ پیلا قلم ہے۔ قالت زینب نے کہا عندی منادیل کثیرۃ، میرے پاس بہت سارے رومال ہے، ھذا ابیض، یہ سفید ہے، وھذا اصفر، اور یہ پیلا ہے، وھذا احمر، اور یہ لال ہے، وھذا ازرق، اور یہ نیلا ہے۔ قالت لها فاطمہ نے ان سے کہا عندک مندیل اخضر، کیا تمہارے پاس ہرا کلر کا رومال ہے؟ قالت لا ما عندی مندیل اخضر، نہیں میرے پاس ہرا کلر کا رومال نہیں ہے۔ قال طلحہ نے کہا عندی مفاتیح کثیرۃ، میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں، ھذا مفتاح الغرفۃ، یہ روم کی چابی ہے، وھذا مفتاح الحقیبۃ، اور یہ بیگ کی چابی ہے، وھذا مفتاح السیارۃ، اور یہ گاڑی کی چابی ہے۔ قال سفیان نے کہا فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ، ہمارے شہر میں بہت سارے مسجد اور مدارس ہیں، وفنادق قلیلۃ، اور ہوٹلیں کم ہیں، اہؤلاء اطباء، کیا یہ تمام لوگ ڈاکٹر ہیں؟ لا هم مدرسون، نہیں وہ لوگ ٹیچر ہیں، وهم علماء کبار، اور وہ بڑے بڑے علماء ہیں۔ الممنوع من الصرف، غیر منصرف، یعنی حرف جر اور اضافت کی صورت میں ان اسماء کو یا ان صفات کو جر نہیں آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا، بلکہ جر کی جگہ انہیں فتحہ آئے گا۔ وہ قسمیں یہ ہیں۔ پہلی قسم زینب، مریم، یعنی مؤنث کے نام ہو یا تا تانیث کے ساتھ یا بغیر تا تانیث کے ساتھ، اگر مؤنث نام ہوگا تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا، جیسے زینب، مریم، فاطمۃ، عائشۃ، مکہ، جدۃ۔ سو مکہ اور جدہ جو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ تا تانیث کی وجہ سے کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اور اسی طرح اگر مذکر نام ہو لیکن تا تانیث آخر میں ہو تو ایسے اسماء بھی کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے حمزۃ، اسامۃ، معاویۃ، طلحۃ۔ دوسرا ہم آتے ہیں اگر فعلان اور فعلان کے وزن پر کوئی نام آ رہا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، جیسے عثمان، عفان، سفیان، مروان، نعمان۔ اور اسی طرح صفت اگر فعلان کے وزن پر آ رہی ہے تو بھی یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، جیسے کسلان، جوعان، اشان، شبعان، ملعان۔ چوتھی چیز ہے اگر افعلو کے وزن پر کوئی نام آتا ہے تو کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، جیسے احمد، انور، اکبر، اسعد۔ اسی طرح اگر کلر کے نام آتے ہیں، رنگوں کے نام آتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، جیسے ابیض، اسود، احمر، اصفر، اکثر، ازرق۔ اس کے بعد ہے عجمی ورڈ، یعنی جو اسماء عربی نہیں ہوتے اسے عجمی کہتے ہیں، جیسے ولیم، ادورد، لندن، بارس، پاکستان، بغداد، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف۔ اگر عجمی اسماء آئیں گے تو انہیں بھی کسرہ نہیں ملے گا، بلکہ کسرہ کی جگہ کیا آئے گا؟ ادھر فتحہ آئے گا۔ اس کے بعد یہاں پر اگر اس وزن پر اسماء کے اوزان آئیں تو بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ 4 وزن دیے جا رہے ہیں، افعلاء، فعلاء، مفاعل، مفاعیل۔ تو افعلاء کے وزن پر جیسے اغنیاء، اصدقاء، فعلاء کے وزن پر جیسے فقراء، وزراء، مفاعل کے وزن پر جیسے مساجد، مدارس، اور مفاعیل کے وزن جیسے منادل، مفاتیح۔ تو اگر یہ تمام چیزیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا، اور یہ سبق بہت اہم ہے، یہ بہت زیادہ عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو اعراب پڑھنا ہو تو غیر منصرف ضرور دیکھنا چاہیے۔ تمرین،
مشق اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط آخرها، آنے والے کلمات کو پڑھو اور اس کے آخری ورڈ کے ساتھ، یعنی اس پر آخری ورڈ پر اعراب کیا گا اس کے ساتھ لکھیں۔ محمد، خالد، تو یہاں پر جو عربی اسما ہوں گے ان پر تنوین بھی آئے گی اور کسرہ بھی آئے گا، لیکن جو غیر منصرف ہوں گے تو اس پر نہ ہی تنوین ڈالنا ہے اور نہ ہی ہمیں کسرہ لے کر آنا ہے۔ مریم، فاطمۃ، عباس، حمزۃ، مساجد، کتب، اقلام، منادیل، بیوت، زملاء، لندن، سفیان، حامد، احمد، ابراہیم، مکۃ، زینب، اصدقاء، مدرسات، محمود، بغداد، جمیل، کبیر، اکبر، مجتہد، طویل، کسلان، طلاب، فقراء، علی، پاکستان، عمار، سیارات، احمر، اسماعیل، بارس، باب، قلم، مدارس، جدة، مفاتيح، مدرسة، ملآن، مكاتب، قریب، اسامۃ۔ الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات، الفنجان، کپ، یعنی جس کپ میں چائے پی جاتی ہے، جمع فناجین، المدرسۃ، مدرسہ، جمع مدارس، المسجد، جمع مساجد، مسجد، الدقیقہ، منٹ، جمع دقائق، قال، اس نے کہا، قالت، اس عورت نے کہا، المندیل، رومال، جمع منادیل، المفتاح، چابی، جمع مفاتیح۔ اب یہاں پر رنگوں کے نام آ رہے ہیں، ابیض مطلب سفید، احمر مطلب لال، اخضر مطلب ہرا، اسود مطلب کالا، ازرق مطلب نیلا، اصفر مطلب پیلا۔ تو الحمدللہ ہم نے سبق نمبر 22 کو ختم کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 23 پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔